مشیر خارجہ سرتاج عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں بھی خواہش ہے، تو ہمیں امید ہے کہ رمضان کے بعد وہاں سے بھی وزٹس ہوں گے عبداللہ صاحب اور قاضی صاحب کے، اور ہم ویسے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملٹری ڈیلیگیشن جو گئے تھے اس کے مقابلے میں وہاں سے بھی NDS کے اور باقی جو ملٹری ڈیلیگیشنز ہیں وہ یہاں آئیں، کیونکہ بارڈر کے ایشوز زیادہ تر ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے انڈیا، پھر افغانستان اور اب ایران، سر تینوں ہمارے دشمن بڑھتے کیوں جا رہے ہیں سر؟ تمام بارڈر ہمارے کیوں کافی اسٹرینڈ ریلیشنز ہیں ہماری، کیا وجوہات ہیں سر؟ پہلے تو نہ افغانستان ہمارا دشمن ہے نہ ایران ہمارا دشمن ہے، اور اس میں جو ایران میں واقعہ ہوا تھا پچھلے دنوں، ظاہر ہے کہ اس پہ ہم کو بھی تشویش تھی، ہم نے اظہار کیا، لیکن ان کو یہ خیال ہے کہ وہاں سے پاکستان کی طرف سے جیش عدل یا دوسری جو ان کی تنظیمیں ہیں، پہلے اسے جند اللہ کہتے تھے، وہ آ کے وہاں حملے کرتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے جو ان کے فارن منسٹر آئے تھے ان کے ساتھ ایک بارڈر کمیشن کو اسٹرینگتھن کرنے کی تصفیہ ہوا تھا، اس میں 4 ممبر ہمارے ہوں گے، 4 ان کے ہوں گے۔ ہم اس کی میٹنگ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر کریں گے، اور جو بارڈر کی میکنزمز ہیں، ہاٹ لائنز ہیں، ان کو بھی اسٹرینگتھن کریں گے، تاکہ اس قسم کے واقعات جب ہوں تو فوری طور پر مقامی طور پہ طے ہو جائیں، اور یہ خیال نہ پیدا ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اسپانسر ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ بارڈر جو ہے جہاں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں افغانستان بھی نزدیک ہے، تو وہاں صرف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نہیں ہیں، اسمگلرز کا بھی بہت رول ہے، اور بے شمار اور اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں۔ تو جس طرح ہم افغانستان سے اپنا بارڈر بہتر مینجمنٹ کر رہے ہیں، ایران سے بھی کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ کریک ڈاؤن کیا جائے ان کے خلاف سر، جیش العدل کے خلاف؟ ہم کریک ڈاؤن کی بات تو نہیں ہے، وہ تو پھیلے ہوئے ہیں اور زیادہ تر ان کے ایران کے اندر ہی ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لوگ بھی افغانستان کے تھرو بھی آ سکتے ہیں، ویسے بھی آ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ہماری پرائرٹی اس وقت جو ہے اس پورے بارڈر کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ ہماری سیکیورٹی ویکیوم وہاں پہ کریٹ نہ ہو اور انڈیزائریبل ایلیمنٹ نہ آئے۔ کچھ تو کھول دیا ہے ٹیمپریریلی، جو سکھ لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو جن کو ویزا یہاں آئے تھے ویزا پہ اور واپس جا رہے ہیں، تو اب دیکھیں اگر یہ جیسی مسائل طے ہوتے ہیں تو اس پہ غور ہو سکتا ہے۔ There were some agreements between Iran and Pakistan during Foreign Minister Zarif visit to Islamabad. So how are these agreements are going, and what has been done so far practically from Pakistan's side? I just mentioned that we have agreed to create a new border management commission, which 4 members each. We are about to nominate our own members, and we hope this commission will meet within this month so that they can make sure that such incidents do not happen again, and any complaints that come can be sorted out at the local level and then necessary at the political level. سر وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں، جو عرب امریکہ اور اسلامک ورلڈ کی اجلاس، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیا ان کی وہاں صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے؟ بات یہ ہے نا کہ اس میں انہوں نے بلایا ہے تمام GCC اور اسلامی ممالک کو ایک سمٹ کے طور پر کہ اسلامک سمٹ ہو، تو ظاہر ہے وہاں پہ مختلف ایشوز آئیں گے۔ سب سے فلسطین کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں ان کی ایک میٹنگ پہلے GCC کے ممالک سے ہوگی، پھر تمام ممالک سے ہوگی، تو امید تو یہی ہے کہ ان کی بائیلیٹرل میٹنگ ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے، یہ ابھی پیش از وقت ہے کہنا، کیونکہ ابھی کنفرم کیا کل ہی، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ موقع اچھا ہے کہ وہاں پہ پوری اسلامی دنیا کی آواز جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پہنچے، اور ہمارے جو مسائل ہیں اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں بشمول کشمیر کے، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نوٹس میں لائیں۔ سر SCO سمٹ میں پرائم منسٹر نواز شریف اور مودی صاحب کی کوئی میٹنگ متوقع ہے؟ It's too early to say. ہم اگر وہاں سے کوئی انٹرسٹ ہوا تو ہم دیکھیں گے، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ اوکیزن ہے، کیونکہ پاکستان SCO کا ممبر بنے گا اگلے جون میں، اور اس سے جو ہمارے تعلقات ہیں تمام سینٹرل ایشین کنٹری سے اور رشیا سے اور چائنا سے وہ مزید مضبوط ہوں۔ بس جی، اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور افغانستان ہمارے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے 4 رکنی بارڈر مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھی بتانا تھا ان کا۔